لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ وجیلہ سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار احسانات کیے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہماری سحری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو اپنے حبیب کے پھر معاف فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمام بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آج کا موضوع حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ان کے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحتیں کی تھیں ان کے بارے میں. حضرت لقمان علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، اور نہ صرف ذکر کیا بلکہ ایک پوری سورہ انہی کے نام سے منسوب ہے، لقمان کے نام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر ان الفاظ میں کیا: لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر اس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب یاد کرو کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا: اے میرے پیارے بیٹے، میں لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت ہی بڑا عظیم ظلم ہے. یہ اتنی سی مختصر اللہ نے قرآن جن نے اس طرح سے ذکر کیا، لیکن آگے بھی اور بھی آیات ان اور بھی احکامات کا ذکر کیا. اب حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، ان کی نصیحتوں کے حوالے سے بھی اور ان کی ذات کے حوالے سے بھی، جن میں جو مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نیریٹس حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was questioned who is لقمان. اب لقمان کے بارے میں، حضرت لقمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کون ہے، اور ایک بات یوں آتا ہے کہ حضور پاک نے خود پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا آپ جانتے ہو کہ لقمان کون ہے؟ Do you know who لقمان is؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ and his beloved محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the best. یہ اللہ اس کو رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک حبشی تھے. They were from Habsha and from the African race، یعنی کہ حضور پاک سے فرمایا کہ وہ جس طرح یعنی حبشی جو ہوتے ہیں، حبش کے تھے، اس طرح کے سے تھے. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت ابن عباس کی جو روایت اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے جو لکڑی کا کام کیا کرتے تھے. He was one of the slaves from Jamaica and he used to work as a carpenter اور جو ووڈ ورک جو ہوتے ہیں اس طرح سے وہ کام کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ آپ کو لقمان کے بارے میں کوئی خبر پہنچی آپ تک، یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ایسی کہی ہو جو لقمان
علیہ السلام کے بارے میں ہو تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ حضرت لقمان چھوٹے قد کے تھے اور حبش کے تھے، یعنی حبشہ کے تھے، اور کالے رنگ کے تھے، اور ناک بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ they were very short and they were dark color and the nose was almost set، یعنی بچھی ہوئی ناک تھی، جیسے کہ حبشہ کے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں یہی ہوتا ہے۔ امام طبرانی اور دیگر نے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشیوں کو تم دیکھو تو ان میں سے 3 کو پکڑ لو، حبشیوں میں اگر تم کسی کو دیکھو تو 3 کو پکڑ لو۔ تو صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد کہ حبشیوں کو دیکھا 3 کو پکڑ لے؟ کہا کہ ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جو قطعی جنتی ہیں، یا 3 افراد ایسے ہیں جو حبش کے لوگوں میں جنتیوں کے سردار ہیں، یعنی حبشی لوگوں میں جنتیوں کے سردار یہ 3 لوگ ہیں۔ تو پہلے ان میں سے حضرت پاک فرمایا کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ حضرت لقمان جو حکیم ہے، یعنی کہ وہ ہے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد نجاشی ہے، اور تیسرے ان کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی 3 ایسے لوگ ہیں جو حبشی یا کالے رنگ کے جو لوگ ہیں، ان میں جن کو کسی کو دیکھو تو 3 کو پکڑ لو، یعنی ان کی محبت اگر تمہارے دل میں آئے کہ یہ وہ جنتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں 4 کا ذکر آیا کہ 4 میں پہلے حضرت لقمان، دوسرا نجاشی، تیسرا حضرت بلال، اور چوتھا حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مہجہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام اور ان کے خادم تھے، تو ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ غلام تھے، تو حضور پاک کہ 4 کو پکڑ لو، یعنی 4 کی محبت اپنے دلوں پہ عوض کر لو۔ حبشیوں میں اگر تم دیکھو تو یہ 4 لوگ جنت میں حبشیوں کے سردار ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں اور بھی اس طرح کی کافی روایات آتی ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے آقا کے تابع تھے، کیونکہ غلام تھے، ان کے نزدیک کیونکہ غلام تھے تو کہا کہ غلام تھے اور اپنے آقا کے تابع تھے، اور سب سے جو یہ حکمت والی باتیں کیا کرتے تھے، اور سب سے پہلی جو حکمت کی بات جس کا مشاہدہ کیا گیا وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کا آقا جو تھے وہ بیت الخلاء میں گئے، اور یہ باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جو آقا ہے، جو ان کے مالک ہیں، وہ کافی دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھے رہے ہیں اور آئے نہیں ہیں باہر، تو انہوں نے آواز لگائی کہ قضائے حاجت کے لیے دیر تک بیٹھنا جگر کو خراب ہو جاتا ہے، اس سے جگر خراب ہوتا ہے، بواسیر کا مرض بھی لگ جاتا ہے، اور سر کو گرمی چڑھتی ہے، اس لیے بیت الخلاء میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جانا چاہیے، اور فوراً باہر نکل آنا چاہیے۔ اب جب یہ آقا نے بات سنی تو اس نے کہا کہ اس بات کو جو ہے اسی دروازے کے باہر لکھ دیا جائے تاکہ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کا ذکر کیا جائے۔ تو یہاں سے حضرت لقمان کی حکمت کا اندازہ ہونا شروع ہوا، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان کے بارے میں جو اور بھی باتیں آتی ہیں جن میں بہت سے اقوال آتے ہیں کہ حضرت لقمان آیا کہ یہ نبی تھے یا ایک عام انسان تھے یا ایک اللہ کے بندے تھے یا ولی تھے یا کیا تھے، تو اس میں بہت سے علماء نے مختلف روایتوں کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام، بعض نے کہا کہ یہ صالح انسان تھے، یعنی کہ نیک شخص تھے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکمت عطا کی، اللہ نے ان کو حکمت دی، یعنی کہ دانائی عطا کی کہ ان کے پاس اللہ نے ان کو وزڈم عطا کیا۔ نبوت نہیں تھی یہ لہٰذا نبی نہیں تھے، لیکن یہ اللہ کے ولی تھے یا یہ نیک بندے تھے، تو اللہ تبارک نے ان کو حکمت عطا کی تھی لیکن نبوت ان کو عطا نہیں کی تھی۔ تو اس حوالے سے کافی روایتیں بھی موجود ہیں، اور بعض نے ان کو کہا کہ اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی، اور بعض نے کہا کہ ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ تو ان کے زمانے کا بھی اختلاف آتا ہے کہ ان کے زمانہ کون سا زمانہ تھا، خیر اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ حضرت لقمان کے بارے میں ذکر کیا امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا، کہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لقمان ایسے بندے تھے جو بہت سوچ بچار کیا کرتے تھے، he was one of those people who were deep thinkers, who used to think
a lot. And ایسا حسن زن رکھتے تھے کہ بہت شہرت رکھنے والے تھے کہ he was so softly spoken with good character. He became famous and well known for this. And he had so much love for Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala loved him. اللہ سے یعنی آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ نے بھی آپ سے محبت کی اور اس محبت کا احسان اللہ نے حکمت عطا کر کے دیا. And Allah subhanahu wa ta'ala returned the muhabbat, the favor to Luqman in a way that Allah subhanahu wa ta'ala given him so much hikmat and danai, the wisdom. یہ اس کی بنا پہ اپنے عقل اور شعور اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ان کو اللہ نے شہرت عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے انہی کی طرف خلافت کی ندا. اب یہ جو روایت آتی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے، یعنی زمانہ بھی یہ پتہ چل گیا کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آئے، اور بعد نے کہا کہ ان کے زمانے سے پہلے تھے یا ہود علیہ السلام کے زمانے کے تھے. تو خیر یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضرت لقمان جو تھے ان کی طرف خلافت اللہ نے سب سے پہلے ان کو بھیجنے کے سے پہلے ان کی طرف خلافت بھیجی. ندا آئی، ان سے کہا گیا کہ اے لقمان کیا تو پسند کرتا ہے کہ اللہ تجھے اپنا خلیفہ بنا لے اور تو لوگوں کے درمیان انصاف کرے. So this is one of the narration in which Allah subhanahu wa ta'ala says to Hazrat Luqman that, "O Luqman, do you want me to make you khalifa? Or so you do justice amongst the people." تو حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف یہ آئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی طرف فرشتہ بھیجا گیا جب یہ آرام کر رہے تھے. تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو حکمت اور نبوت عطا کرے، خلیفہ بنائے، تو آپ کس چیز کو پسند کریں گے؟ تو اسی طرح اسی میں بھی پھیلا گیا. لقمان نے کہا کہ اگر اللہ مجھے زبردستی اختیار دے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اختیار دیتا ہے کہ میں کس چیز کو قبول کروں تو میں حکمت کو قبول کروں گا، اور اگر زبردستی اللہ نبوت بھی دیتا ہے تو میں نبوت کو بھی قبول کر لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر اللہ نبوت بھی مجھے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میری مدد فرمائے گی، مجھے علم عطا فرمائے گا اور مجھے غلطی سے محفوظ رکھے گا اگر اللہ نبوت بھی عطا کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ میں عافیت کو قبول کروں، یعنی میں حکمت اور دانائی کو قبول کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آزمائش کا سوال نہیں کروں گا کہ مجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے نہ. اور فرشتوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ جو فرشتہ جو آیا تو اس نے کہا، اور ایک بار جبریل علیہ السلام خود تھے تو کہا کہ آپ نے اس طرح سے کیوں چنا کہ آپ حکمت اور جو ہے دانائی کے ساتھ نبوت کیوں نہیں چن رہے؟ آپ اس کو کیوں چنا اور اس کو کیوں نہیں چنا؟ تو اس کے بارے میں پھر آگے سے جواب دیتے ہیں. حضرت لقمان فرماتے ہیں، کہا کہ بادشاہ سخت ترین اور آلودہ جگہ پر رہتا ہے. کنگ یعنی کہ کہا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری سختی اور ظاہری آلودگی. کہا کہ جب بادشاہ کے اوپر سختی اس لیے آتی کہ اس کی رعایا کا معاملہ سارا بادشاہ کے اوپر ہوتا ہے. So king is responsible for every action of his people. He is responsible to make sure that the safety of his people, to make sure he have a system which takes the people, which runs the life of people smoothly. یعنی کہ ایسا نظام بناتا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی آسانی سے چلتی رہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، اور ہمیشہ وہ چاہے کچھ بھی کرے لوگ اس کو تانازہ نہیں کرتے ہیں. No matter what the king does, people always curse him, people always say bad thing about their king. یعنی اس کے بارے کہتے ہیں ہر جانب سے ظلم اس پر چھایا ہوتا ہے. And from everywhere people curse him, people say wrong things to him, اور ظلم کی بات کی جاتی ہے. چاہے وہ جتنا مرضی حلیم ہو پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو پھر بھی ظالم نہیں کہیں گے. اور پھر یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی، یعنی یا تو اس کو پھر اگر تو برا ہو یہ تھوڑا سا بھی کسی میں سخت ہے تو اس کو پھر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور یا پھر اس کا اگر کوئی ساتھ جڑتا ہے تو پھر ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ اسی مدد بڑی اچھی طرح کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر وہ فیصلہ درست کرے تو اس کی قابل نجات ہوتی ہے، اور غلطی ہو جائے تو اس کا راستہ جنت چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس کا جنت کا راستہ ہے اسے چھوٹ جاتا ہے. اگر اسے غلطی ہو جائے تو جنت کا راستہ اسے دور ہو جاتا ہے بادشاہ سے، یعنی کہ جو بھی ایسا بندہ ہو. اور جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دنیا میں معزز اور معروف ہوتے ہیں. کوئی کمزور آدمی، سادہ آدمی، بالکل عام سا آدمی، وہ بہتر ہے اس شخص سے جو شخص بڑا مشہور ہوتا ہے، بڑا عزت والا، کیونکہ اس کی جو شہرت ہے اور عزت ہے اس کو اس کا ڈر ہوتا ہے. اور جو عام آدمی ہوتا ہے اسے اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. He does not care about things کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. Nobody knows him. اس کے لیے کہا کہ وہ ایسے جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے دنیا بھی اسے چھن جاتی ہے. Those people who give priority to the dunya over akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala take the akhirah and dunya both away from them. اور آخرت
تک بھی بندہ پھر نہیں پہنچ پاتا، انسان وہاں سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو فرشتے کو یہ بات اتنی اچھی لگی. The angel liked this گفتگو, the talk with Luqman, and one of the narration says that he stunned after listening to the kalam of Hazrat Luqman علیہ السلام. خاموش رہے کچھ دیر کے لیے اور ایسا لگا کہ جیسے فرشتہ خود سو گیا ہوا. اس کے بعد حضرت لقمان نے جب اس بات کی شرط لگائی کہ مجھے نبوت ملے تو اس طرح سے، تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ شرط نہ لگاتے تو ان کو نبوت اور حکمت دونوں ملتی، اس لیے ان کو حکمت دی. نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما دی. اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے علم سے حکمت سے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد بھی کیا کریں جو ان کو عطا کیے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو آزمائش جس کا حضرت لقمان ذکر کر رہے تھے کہ جب نبوت آتی ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے، اور میں اس آزمائش کے لیے قابل نہیں ہوں کہ میں اس آزمائش میں شاید پورا اتر جاؤں، تو اس لیے حضرت لقمان نے انکار کیا کہ میں شاید نبوت کے قابل نہیں، ایسا نہیں ہو کہ میں نبوت کے فرائض انجام ہی نہ دے سکوں صحیح طرح سے جس طرح ان کا حق ہے اور اللہ کا عتاب میرے اوپر آ جائے. تو اس لیے انہوں نے داؤد علیہ السلام کی طرف یہ بھیج دی، اور داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ نے بعد میں آزمائش میں بھی مبتلا کیا. اب یہ ایک اور قول آتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قول نقل کیا، کہا کہ حضرت لقمان جو تھے فقیہ تھے، بہت عقل مند تھے. he was very wise, he was a faqih, he was a deep thinker, but Allah subhanahu wa ta'ala did not give him the prophecy. آپ کو نبوت نہیں عطا کی تھی. اور ایک روایت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف وحی کا نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کو نبی نہیں کہا جا سکتا. اور ایک روایت یوں آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت لقمان کو نبوت اور حکمت دونوں کا اختیار دیا تھا. حضرت لقمان نے خود سے نبوت کو چھوڑ کر حکمت کو پسند کیا. جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو ان سے یہ سارا معاملہ آپ نے ذکر کر دیا. ایک روایت حضرت امام جریر اور ابی حاتم رحمہ اللہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ جو روایت کرتے ہیں یہ حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں. اسی طرح امام ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت یعنی نبوت دونوں ہی عطا کی تھی. تو ان کو حکمت اور نبوت دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی، اس لہٰذا ان کے نزدیک یہ نبی تھے اور بعض کے نزدیک یہ نبی نہیں تھے. تو بہرحال ہم ان کو اللہ کا نبی ہی سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ فرشتے بھی آئے یا جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ نے ان کو یہ علم اور حکمت اور دانائی عطا کی، اس کی وجہ سے یہ جانے جاتے تھے، مشہور ہوئے. ان کے بارے میں غور آتا ہے کہ انہوں نے اب اس طرح کی جو یہ باتیں ہوتی رہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک علم و حکمت عطا کیا، دانائی عطا کی، اب آتی ہیں کہ بات کے نصیحتوں کی طرف کہ ان کو اللہ نے جو نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی وہ نصیحتیں کیا کیا تھی اور کیسی کیسی نصیحتیں تھیں. کیونکہ علم و حکمت تو اللہ نے اتنا علم و حکمت کے ساتھ ساتھ پھر ایک بہت بڑی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو حکمتیں اور جو باتیں کرنا شروع کی ان کے بارے میں کافی اقوال ہیں، بہت شمار ان احادیث مبارکہ کافی موجود ہیں. کہا کہ بیٹے علماء کے جو پہلی جو انہوں نے کہی کہ بیٹے علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو، کیونکہ ان کی باتیں سنا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور حکمت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب علماء کے پاس بیٹھو گے، when you sit with the ulama, when they talk about the nur and hikmat and Allah subhanahu wa ta'ala and the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, with that the dead heart also wake up, they comes to life. Exactly when the rain happens and rain turn the dead soil into and bring life to the soil. یعنی مردہ جو زمین ہے، مٹی ہے، اس میں بھی اللہ جان ڈال دیتا ہے بارش کے ذریعے، یعنی بارش سے پودا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء جو ہے ان کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے سے مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. When you sit with the ulama, your dead heart also comes to life. And then one of the narration it talks about Hazrat Luqman alayhi salam, that Allah subhanahu wa ta'ala given him the hikmah not because he was rich, not because he has the mal, not because he has his nasab or khasais. It's just because he was such a person who was always steadfast on his action. The one who was deep thinker, the one who stayed quiet, and the one who kept himself away from all kind of sins. And nobody seen him sleeping during the day. Nobody saw him spitting around. Nobody saw him eating anything which is wrong or haram.
Nobody see him coughing around. Nobody saw him arguing with other people. Nobody saw him doing the ghusl in broad daylight and open in front of people. Nobody saw him in talking unnecessarily. Nobody saw him laughing unnecessarily. Nobody saw him playing around and wandering around the street. And whatever he used to say, and that always been a good, and he never repeated anything unless he was asked to repeat something which is wise that he has said, and people wanted to make the note of that. And that is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala chose him and gave him such a hikmat and wisdom that he is known for. He married, he had the children, and Allah subhanahu wa ta'ala, for some reason, those children did not survive. They جو بچے تھے اولاد تھی وہ ان کی دنیا سے رخصت ہوتی رہی. وہ بادشاہ کے پاس رہا کرتے تھے. He used to spend time with the king, and so he can do غور and fikr and look at the action and the what the kings are doing, and because he used to guide the king up to the right path as well. اب جو یہاں آتی روایت بات آتی ہے کہ یہاں کے یہ غلام تھے. He was the servant or he was a slave. اب اگر وہ غلام ہوتا ہے, غلام اپنی مرضی سے اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتا. The way he was doing and the way some of the advice he's given to his son. A slave does not give those kind of the advice. And slave is always bound by the master, by the malik, جو آقا ہے اس کے ذریعے اس کے حکم کے تابع رہتا ہے. لیکن حضرت لقمان علیہ السلام یہ غلام نہیں تھے. ہاں ان کے ویسے مشیروں میں کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ کے مشیر تھے یا حضرت داؤد علیہ السلام کے مشیر تھے, غلام میں سے نہیں تھے. بعض نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ عرب میں آئے تھے. عرب میں جو حضرت ہود علیہ السلام کے وہاں, تو اس وقت ان کو غلام بنایا گیا تھا. افریقہ سے یا اس طرح کے علاقے سے کہیں سے ان کو غلام بنا کے لایا گیا تھا. تو یہ وہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آیا کیوں, لیکن علماء نے کہا کہ کیونکہ اللہ کے نبی تھے تو اس لیے غلام نہیں ہو سکتے, یا اللہ نے حکمت بھی ادا کی تھی غلام نہیں ہو سکتے تھے, کہ غلام نہیں تھے. لیکن یہ بادشاہ تھے. یہ بادشاہ کے ایک بادشاہ بھی لقمان ہوا ہے. بعض نے کہا کہ یہ وہی بادشاہ لقمان ہی حضرت لقمان ہی ہے, اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ اور تھا بادشاہ, یہ اور تھے. یہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتے تھے یا ان کے وزیر بن کے. He was one of the وزیر ministers with the king, but they were not slave. اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے. خیر, حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور آتی ہے. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں, حضور پاک اس بات کو روایت فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ جب اللہ کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کی حفاظت بھی ساتھ فرماتا ہے. یعنی whenever Allah subhanahu wa ta'ala wants to give something to somebody, Allah subhanahu wa ta'ala also protects it. Otherwise Allah subhanahu wa ta'ala does not give that thing to somebody when Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want to protect. یعنی جہاں اللہ جو چیز دیتے ہیں اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ بیٹے کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنی نصیحت کی, he gave them so many advices and the son could not take those advices and he died. His chest burst, یعنی کہ جو سینہ تھا پھٹ گیا تھا. اتنی یعنی کہ جو اللہ انہوں نے نور اور حکمت ان کے سینے میں ڈالا, اتنی اچھی اور باتیں کی, ایسی ایسی باتیں کی کہ ان سے اس بچے کا جو ان کا بیٹا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا. تو اس کا دل اور جگر اور جو گرد تھے یہ پھٹ گئے تھے, ہارٹ برسٹ, اور پھٹ گیا, اور اسی طرح ان کی موت ہوگی. اور ایک روایت یوں آتی ہے کہ حضرت لقمان جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ جو تھے دانے تھے. He had some of the seeds in his hand and he kept doing the nasihat, keep doing the advice to his son and keep putting one seed on the side. And when he ran out of all the seeds, and then he said to his son that, oh my son, if the advices I have given you, the things I have told you, if I have given this kind of advice to a mountain, that mountain shattered with those advices. یعنی وہ ایک پتھر کے یا پہاڑ کو بھی میں یہ نصیحتیں کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا علم اور اتنی حکمت ان باتوں میں جو میں نے تم سے کر دی ہیں, بس اتنا کہنا تھا. اسی وقت آپ کا بیٹا جو اسی وقت وہاں فوت ہو گیا, اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں فوت ہو گئے. ان کے بارے میں یہ بھی ایک روایت آتی ہے. اور ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضرت لقمان, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا رات کے وقت نصیحت کی, کہا کہ بیٹے رات کے وقت نقاب نہ پہنا کرو
کہ نقاب پہننے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ رات کے وقت رات کو خوف زدہ کرتا ہے، یعنی کہ نقاب جب بندہ پہنتا ہے تو اس کو رات کو خوف زدہ کرتا ہے، اور دن کے وقت یہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب یہاں حکمت کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ رات کے وقت نقاب، یعنی انسان جب غلط کام کرتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، تو گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے روپ میں ڈھال لیتا ہے کہ وہ نقاب اصلیت سے چلا جاتا ہے، تو وہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اندھیرے میں ہو، اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے، تاریکی میں رکھتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، رغبت رکھتا ہے گناہ کی طرف جانے کی۔ تو وہ کہا کہ اس سے انسان کو پرہیز کرو۔ جب دن نکلتا ہے تو پھر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جب پتہ چل جائے کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے تو دن آ جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد کہا کہ دن ہے، اور پھر ذلیل و رسوا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب بندے کو اپنی اصلیت میں آتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن اس وقت صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے غلام تھے، اور داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ زیرہ بنا تھے، یعنی کہ سونے کے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا موڑنے کی ایسے لوہے کو موڑ دیتے تھے جیسے آپ موم کسی کے بالکل عام سی چیز کو موڑ رہے ہیں، تو حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے، تو آپ کے پاس حضرت لقمان رہا کرتے تھے اور یہ آپ کو دیکھا کرتے تھے اور خاموش رہ کے دیکھتے تھے، تو کہا کہ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کے پاس کھڑا رہوں۔ حضرت لقمان کہتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ میں آپ کے پاس کھڑا رہوں، بس دیکھتا رہوں، یہی کافی ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، میں آپ کے دیکھتا رہوں۔ ایک روایت میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھ۔ اب یہ بڑی اہم باتیں اب آگے جو کی انہوں نے، کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے امید رکھ، have the hope with Allah subhanahu wa ta'ala, but yet do not forget about the secret تدبیر of Allah subhanahu wa ta'ala, secret جو اللہ تبارک تعالیٰ کا، یعنی کہ اتنا بے خوف نہ ہونا، don't just be too lenient. Have the hope of Allah subhanahu wa ta'ala, but do not lose the fear of Allah subhanahu wa ta'ala from your heart. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پکڑتی ہے تو پھر بہت برا پکڑتی ہے۔ بندہ اتنا بھی مت امید رکھے کہ انسان جو ہے بے فکر ہو جائے۔ Don't just have the hope that you don't even care. Don't become careless. Remember the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ سے ڈر، have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, but do not worry, do not think that Allah subhanahu wa ta'ala mercy will not benefit you. Remember the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی امید رکھو، لیکن اتنی امید رکھو کہ اگر میں اتنی بھی مت رکھو کہ لاپرواہ ہو جاؤ، اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور اتنا بھی خوف نہ رکھو، اتنا بھی مت خوف رکھو کہ تم بھول جاؤ کہ اللہ کی رحمت بھی اس خوف سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ Do not think that Allah subhanahu wa ta'ala mercy will not benefit you. Have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, but yet remember the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala also. کہا کہ میرے بیٹے ہاں آگے سے پھر بیٹا جواب کیا دیتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ یہ کیسے کر سکتا ہوں، how is this possible, I only have one heart, and is this a believer look like, is this how the believer is like, do they have two heart, one they can have the fear of, they can have Allah subhanahu wa ta'ala's hope, and on the other side they have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں دونوں چیزیں کیسے سما سکتی ہیں؟ تو یہ آگے سے اس نے سوال کیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کہ اکثر یہ بات کہا کرو کہ یعنی کہ whenever you say, he said to his son, whenever you say, always say this, that Allah subhanahu wa ta'ala forgive me, ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, because there is always a moment, every single day there is a one moment that Allah subhanahu wa ta'ala does not reject the du'as. یعنی ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی ذات جو ہے دعاؤں کو رد نہیں فرماتی۔ تو میرے بیٹے جب بھی تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ کہ اے باری تعالیٰ مجھے بخش دے، کیونکہ ہر ساتھ ایسا ہے جب کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ And then one of the narration says, Hazrat Luqman said to his son, that, oh my son, I have done so many things. I have swum, I have followed I have worked hard, and I have picked up heavy things. جتنا بھی زیادہ میں نے کر سکتا، کہیں لوہا بھی اٹھایا. I have picked up iron, I have swum in the deepest sea, and I have picked up so many heavy things. But the heaviest thing is the one I've never picked up the bad neighbor. I've never taken any ihsan, any heavy
a thing from my neighbor. یعنی کہ ایسے اسے مراد کہا کہ اسے مراد یہ ہے کہ جو نیبر کی جو بھاری چیز نہیں لی، اسے مراد یہ کہ a bad neighbor, he never taken anything from his bad neighbor, as in he never borrowed anything, never borrowed any money from کیونکہ اسی کی طرف علماء نے کہا کہ اشارہ چاہتا ہے کہ بھاری وزن سے مراد ہے کہ برا اگر پڑوسی ہو، یعنی ہر چیز بھاری سے بھاری انسان برداشت کر سکتا ہے. anything a human can carry, any heaviest thing you can carry. But if you borrow money from your neighbor who's not a good person and you borrow money from them, that is one of the heaviest thing that you can ever borrow, ever have and carry, and that neighbor will not make it easy for you. یعنی وہ اس کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ برا جب پڑوسی ہوگا تو ظاہری بات ہے بات میں تانا دے گا، برا بھلا کہے گا، لوگوں میں تمہیں پریشان کرے گا، ہر کسی کے سامنے تمہیں آ کے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا جب تم اس سے کچھ مانگو گے. تو کہا کہ برے پڑوسی کا کوئی بھاری بوجھ نہ اٹھانا. اے بیٹے میں نے ہر کو چکھا ہے. I have tasted every bitter thing, but the bitter of poverty is something that I've never tasted. یعنی جو غربت کی جو ہے نا جو کڑواہٹ ہے یہ بڑی جو ہے بری ہے، اس سے بچنا. غربت کا کبھی یعنی فقر جو ہے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے. ہر چیز دنیا کی میٹھی ہو سکتی ہے، لیکن غربت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خود کو کڑوا کر دیتی ہے. It makes you a person, a human being bitter. ایک روایت جس کو حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یقین کے ساتھ جو عمل کرو اسے یقین کے ساتھ کیا کرو. Whenever you do any عمل, whenever you do any good deed, any action that you do it with the yaqeen, with the full confidence, with so much belief. اتنے یقین کے ساتھ اس بات کو کیا کرو. اور جب یقین کے ساتھ عمل کرو گے، یعنی when your عمل does not have strong belief, and then when you don't have strong belief in something, and even the action that you're doing, that also becomes weak. جب ایمان کمزور ہوگا تو یقین کمزور ہوگا تو عمل بھی کمزور ہوگا. اور کہا کہ جب تیرے پاس شیطان آئے، when a devil comes to you and put dilemmas in your heart through the doubt، جب وہ دل میں ڈاؤٹ پیدا کرے، شک پیدا کرے، تو یقین اور اخلاص کے ساتھ then with strong belief and strong character کے ساتھ then you fight with the shaitan with the strong belief. یعنی کہ جب وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرے تم اپنے اوپر یقین کو حاوی کر لو کہ نہیں. اب جیسے نماز کے طور مثال کے طور پر انسان کو نماز میں شک ہو جاتا ہے، نماز نیتنے کے بعد شک ہو کہ شاید میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا تھا. اب وہ شک ہو گیا، لیکن دل میں یہ تھا کہ نہیں ایسا میں نے کچھ کام تو نہیں کیا. اس شک کو دور کرنے کہا کہ یقین کرو کہ نہیں میرا واقعی میرا وضو ہے، میرا وضو ہے. شک نہ پڑھو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے تو نماز کو توڑ دو. اس لیے اس پہ یقین سے قائم ہو جاؤ، اور یقین کے ساتھ اس عمل کو. شک کی حالت میں اگر پوری نماز پڑھی تو پوری نماز کا ثواب کم ملے گا، کہ میرے دل میں شک تھا، خیال تھا پتہ نہیں میرا وضو تھا یا نہیں تھا، یا شاید میں نے 2 رکعت پڑھی ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے، یا شاید میں نے 2 سجدے کیے یا 1 سجدے کیے. تو کہا کہ ایسا اگر اکثر ہوتا ہو تو شیطان حملہ کر رہا ہے ایمان پہ. تو پھر یقین کے ساتھ کرو، بے شک ایک ہی کہو نہیں میں نے 2 ہی کر چکا ہوں. اگر دل میں خیال آتا ہے تو پھر کہو نہیں میں نے 2 ہی کیے. اور اگر کبھی کبھار ایسا ہو تو پھر وہ اس میں کہ اس کو 2 کر کے دیکھ لے. اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. کہا کہ پھر یقین کے ساتھ کرو، اور شیطان کے ساتھ تم لڑو یقین اور اخلاص کے ساتھ جب وہ تمہارے دل میں خیال ہے. پھر کہا کہ جب شیطان تمہارے دل میں سستی ڈالے، when he makes you lazy and he makes you feel tired, and then how you fight with him, you remember your grave. پھر اپنی قبر کو یاد کرو. then you remember the day of judgment, and then fight with the shaitan like this. اگر دل میں خیال آئے کہ سستی کر لوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو چلو میں تھوڑا سا بعد میں پڑھ لوں، یا کوئی گناہ کیا کہ چلو کل میں معافی مانگ لوں گا اللہ سے، آج رہنے دیتا ہوں. کہا کہ جب اس طرح کی بات آئے، سستی پیدا ہو دین کے معاملے میں، تو اپنی قیامت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا کہ اگر موت آ گئی تو میں کیا کروں گا. I would not have the opportunity to do this. تو پھر سستی نہیں آئے گی. اگر انسان نے کوئی نماز پڑھنی ہے تو سوچتا نہیں ٹھہر کے پڑھ لوں گا. کہا کہ ٹھہر کے کیا پتہ اسرائیل آ جائے اگلے لمحے، تو ٹھہرنے کا انتظار نہ کرنا میرے بیٹے. یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ حضرت لقمان. he is doing this نصیحہ to his son. جن نصیحتوں کو سننے کے بعد بیٹے کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا. یہ وہ نصیحتیں ہیں جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہوا. پھر کہا کہ رغبت اور رہب کے ذریعے آئے تو اسے بتا دینا، اس کو بتایا، اسے
بتانا کہ دنیا چھوڑنے والی چیزیں، اس کو ترک کرنے والی چیزیں اس کو ہمیشہ نہیں، کہ جب وہ آئے کہ تمہیں دنیا کی طرف تمہارے دل میں محبت پیدا کر. When he tries to put محبت in your heart of the dunya, then tell him the dunya is fani, it's not going to stay there. I will not stay here in this dunya forever. So why you bring in the محبت in me and then stay away from the dunya as much as you can. یعنی کہا کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں حاوی نہیں کرنا، دور رکھنا. پھر ایک اور جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے تقوی کو تجارت سمجھو. میک the taqwa, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, a business for you and you will receive the benefit of it without an investment. یعنی انسان اللہ کی محبت کو، اللہ کے خوف کو کاروبار بنا لے کہ یہی میرا کاروبار ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہر وقت ہوگا. تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں بنا انویسٹمنٹ کے، بنا پیسہ خرچ کیے، بنا مال خرچ کیے اللہ تمہیں فائدہ پہنچاتا رہے گا. You will receive the benefit from it. یعنی حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ بات کہ انسان خوف کو، اللہ کے خوف کو انسان کو چاہیے کہ تقوی کو اپنے دل پہ بنا لے، تجارت کے طور پہ اس کو استعمال. اور ایک بات میں کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کوئی بھی ایسا کام تم سے واقع ہو جائے جسے تو پسند کرتا ہو یا ناپسند کرتا ہو، مگر دل میں یہ بات بٹھا لے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہے. تو بیٹے نے کہا کیا یہی؟ تو پھر میں تجھے عطا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی کہ جو کوئی بات دل میں پکی کر لے بندہ کہ یہی میرے لیے بہتر ہے، بنا سوچے سمجھے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری، جب اس کو بندہ بہتر سمجھ لے اپنے دل میں اور پھر وہ بندہ اس پہ کاربند ہو جائے، پھر کہا کہ اب اس کا کیا فائدہ. تو بنا سوچے سمجھے کسی بات کو اپنے لیے یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں میرے لیے جو مجھ سے پہلے تھا وہ بہتر تھا، یا شاید یہ آنے والا بہتر ہے. تو جو تیرے ساتھ ہو اسی کے اوپر تو سمجھنا کہ یہ تیرے لیے جو پسند کیا ہے، اللہ نے جو پسند کیا وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور جو تو خود کے لیے پسند کرتا وہ تیرے لیے شاید بہتر نہ ہو. اور پھر کہا کہ اگر تو کر لیتا تو میرے پاس تو طاقت نہیں ہے. then I do not have power to change what you have chosen for yourself. کہا کہ پھر میں تو پھر میں نہیں کر سکتا کہ تو نے کسی چیز کو کر لیا. تو خیر اب اس کے بعد کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو اللہ نے ایک شہر میں دور علاقے میں کہیں ایک نبی بھیجا ہے، اور چلو اس جا کے نبی کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. اس نبی کی جا کے تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ let's go to Allah subhanahu wa ta'ala send a prophet to certain area, to certain village. Let's go there and believe in that prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and if he needs help then we can help him. They both agree and they taken their donkeys and they ride on the donkey and then they started journey. سفر شروع کیا. کھانا تھا جو کھانے کا برتن تھا اس میں سے کھانا بعد میں ختم ہو گیا، پانی پینے کا برتن تھا پانی پینا ختم ہو گیا. The food, they ran out of food and they were drinking water, but they carried on the journey. They carried on the journey for days, a few days and a few nights. But then Hazrat Luqman alayhi salam, when they saw that it was getting really hot, but they did not have any food and they did not have any anything to drink, and all of a sudden they felt that the day is growing. It's like the day has gone long and the day is not coming to an end. The traveling and there's still noon time. It's not changing. یعنی دوپہر کا وقت ختم ہی نہیں ہو رہا، دن لمبا ہوتا جا رہا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا they walking سفر کر رہے ہیں، گرمی کی شدت بھی ہے اور برداشت کر رہے ہیں، راستہ ختم نہیں ہو رہا. and they ran out of the food and they ran out of everything, and then even the donkey would not move. گرمی کی پیاس اور شدت سے گدھا بھی نہیں چل رہا. They stopped and اب یہ پش کر رہے ہیں، اس کو دھکا لگا رہے ہیں کہ گدھے کو کس طرح دھکا لگایا جائے اور ہانکا جائے، چلتے رہیں. اسی حالت میں حضرت لقمان علیہ السلام while they were pushing the donkeys, and then حضرت لقمان علیہ السلام they saw from the city from far there was a cloud coming out of the city, and one says a smoke coming out of the city. دھواں نکل رہا ہے. دل میں خیال کیا کہ یہ شاید کوئی درخت ہے جس میں آگ لگی ہوئی ہے. It looks like is it either the tree is on fire, or is it the abadi, is it the city itself on fire where the people are living. They carried on, they were trying so hard to push the donkeys, but donkey wouldn't move. اور جب جیسے ہی
وہ دھکا لگاتے لگاتے چل جا رہے تھے تو the son of Luqman علیہ السلام he stepped on something and then ان کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی, وہ ہڈی تھی کوئی, he stepped on the bone of something and that bone went in the feet in the foot of Hazrat Luqman alayhi salam's son and he fell down. Hazrat Luqman quickly ran to save his son and picked up his son, پکڑا اور اس کے پاؤں سے وہ جو چیز تھی وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. He was trying to take the bone out of the foot of his son. While they were doing that, جب یہ کر رہے تھے حضرت لقمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تیزی سے بہت دور سے جو کوئی شخص ہے, کوئی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, a person coming on a horse and he's coming really fast like a bird flying. اس طرح سے وہ تیز دوڑتا ہوا آ رہا ہے, سفید لباس پہنا ہوا ہے, is white and face is white and then he has the imama on his head is also white. Hazrat Luqman alayhi salam looked at this and on this side then Hazrat Luqman alayhi salam said to his son that, oh Bajan, why the son said to Luqman alayhi salam, because son was in pain, Hazrat Luqman alayhi salam was crying and my son is in pain. And then Luqman alayhi salam said to his son that, oh my son, میں تجھے کیسے تمہارے حال کو چھوڑ دوں. کہا کہ میرے ایک بیٹے سے کہا کہ whatever happened to you, it may be better for you. And son said, how is this better for me? I am injured, I fell down, we ran out of food, there's nothing there, how is this better? Hazrat Luqman Islam says that we may not know, maybe if we go further ahead, شاید اس وقت ہمیں کوئی تکلیف ہو, کوئی مسئلہ ہوتا تو ہو سکتا ہے تم مر بھی سکتے تھے, اس لیے مرنے سے بہتر یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں چوٹ دے دی. ہم مر بھی سکتے تھے تو یہ کہ اللہ نے بچا لیا, تو اس لیے یہ مت کہو کہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے, جو ہوا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے. whatever happened to you, whatever happened to us, Allah, maybe this is better for us. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمیں برا ہونے والا تھا, یا ہو سکتا ہے ہمیں اس سے پہلے برا ہونے لگا تھا جس سے ہمیں اللہ نے بچا کے یہ تھوڑا سا نقصان دیا ہے. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala has saved us. اور the reason why I'm crying because I love you and I feel the pain for you. اور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میرے بیٹا کیوں تکلیف میں ہے, اسی لیے میں کر رہا ہوں, اور یہ شاید میرے لیے یہی بہتر ہے. And having the pain in my heart that you are in pain, that's why I'm crying. This is better for me rather than crying over your death. یعنی تمہیں چوٹ لگنے پہ رو لینا بہتر ہے تمہارے مرنے سے, اور میں اسی اس چکر میں خوش ہوں. شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. Maybe Allah subhanahu wa ta'ala has saved you from such a big kind of trouble, and that's why I say, beta, this is better for us. یہی ہمارے لیے بہتر ہے. Anyway, Hazrat Luqman alayhi salam, he looked back to the person who was coming very close, and then when he got really close to Hazrat Luqman alayhi salam, and then he disappeared from the eyes of Luqman alayhi salam, and then he screamed and said, aren't you Luqman? And he says, Luqman alayhi salam says, yes, I am Luqman, میں Luqman ہی ہوں. تو Luqman alayhi salam نے سے پوچھا, then he said, are you a wise person, are you Hakim, do you have the hikmah? Hazrat Luqman alayhi salam said, yes, I have the hikmah, but I do not understand, I only hear your voice, I can't see you. میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں, آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہیں, میں آپ کو صرف آپ کی آواز سن رہا, I can only hear your voice. And then Hazrat Luqman alayhi salam, said that, who are you? آپ کون ہیں مجھے بتائیں, کہ اللہ کے بندے آپ ہیں کون? Who are you? I can't see you. میں تیری بات سن رہا ہوں, I want to see your face. And then the voice came and he says, میں جبرائیل علیہ السلام ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. I am جبرائیل علیہ السلام and Allah subhanahu wa ta'ala has sent me towards you. And Hazrat Luqman said, why is this happening, and what is that smoke coming out of that city? Hazrat Luqman alayhi salam asked the question to Jibreel alayhi salam کہ یہ جو دھواں آ رہا ہے سامنے شہر سے, کہاں وہاں تم کیوں آ رہے ہو, کیوں, why are you coming from that side? تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ, لقمان
اور اس کا بیٹا اس شہر کی طرف آ رہے ہیں، کسی طرح ہو سکے تو ان کو روکو اس شہر میں آنے سے، اور مجھے کیونکہ آپ نے عذاب کے لیے بھیجا اس شہر پہ، تو وہ پورا کا پورا شہر اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب اس پہ نازل کر دیا، اور وہ جو سارا کا سارا شہر ہے وہ زمین کے اندر دھس گیا. Allah subhanahu wa ta'ala has destroyed the whole city, and the whole city has sucked in the earth, and I'm just given the punishment to those people, and I'm coming back, and Allah, I requested Allah subhanahu wa ta'ala to keep you away from the city, otherwise if you reach the city you will also get the punishment with those people. اسی لیے آپ کا گدھا بھی نہیں چل رہا تھا، اسی لیے وہ دن کا جو تھا معاملہ وہ بھی ختم ہو، وہ لمبا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ پھر بھی نہیں رک رہے تھے. You are carrying on pushing the donkeys, and you're still getting close to the city. Then Allah subhanahu wa ta'ala made this bone, all of a sudden this bone appeared on earth, and that bone hurt your son, and then you stopped. یعنی اس کی وجہ سے آپ رک گئے، ورنہ آپ شہر میں آ جاتے، اور شہر میں آ کے تو اللہ تبارک تعالیٰ عذاب آپ پر بھی نازل ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہو، یہ صرف اس بستی کے لیے تھا. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اب مجھے بتا کہ یہ چوٹ جو تجھے لگی تھی یہ بہتر ہے یا وہ موت جو آنے والی تھی وہ بہتر تھی؟ تو میں نے کہا تھا نا جو اللہ کی ذات کرتی ہے وہی بہتر ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہتر تھا. یا تو اللہ نے ہمیں پہلے والی مصیبت سے بچانا تھا، یا آنے والی مصیبت سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. تو جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. یعنی مثال اپنے بیٹے کو سمجھائی، اور اس مثال کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس طرح کا معاملہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ کیا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے گدھوں کو پکڑا، اور وہ جو برتن تھے جن میں کھانا نہیں تھا، تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ہاتھ لگایا اور کھانا بھی آ گیا اس برتن میں، اور پھر پانی سے وہ برتن، پانی والا برتن ہی پانی سے بھر گیا، اور جو گدھوں کا ہاتھ لگایا تو گدھے بھی اسی طرح صحیح سلامت ہو گئے. اور ایک روایت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اور بیٹے کو دونوں کو گدھوں بٹھایا، اور گدھے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، اور ہوا کی رفتار سے جو سفر انہوں نے کچھ دنوں میں اور کچھ راتوں میں کیا، حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ وہ چند لمحوں میں ہم نے طے کر کے واپس اپنے گھر میں آ گئے. تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو واپس لے کر آ گئے، یعنی ایسے جیسے تیز پرندہ واپس آتا ہے. تو ایک روایت یہ بھی آئی. دوسری روایت ایک آتی ہے جس میں حضور آتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، صحت ایک ایسی دولت ہے، صحت جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور خوش دلی جیسی نعمت کوئی نہیں ہے. یعنی کہ there is no wealth equal to your health, and there is no نعمت of Allah subhanahu wa ta'ala then happy heart. یعنی دل کی خوشی، یعنی کہ جو انسان خوش ہو، مطمئن ہو جائے دل کا، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ جس کا دل خوش ہے. جو دل سے خوش ہے اور مطمئن ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے معاملات میں، اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے، اور جس کے پاس صحت ہے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہے. یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی. ایک نصیحت آپ نے کی کہ اے میرے بیٹے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے. The person who lies, the noor of his face, the light on his face goes away. یعنی چہرے سے رونق، چہرے سے چمک، چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے. The نورانیت disappears from the face of the person who lies. اور جو اخلاق میں برے ہوتے ہیں، those who are bad in character, those who are horrible to other people, those who are not good with other people, یعنی اخلاق جن کے برے ہوتے ہیں، those who not have the good اخلاق, and they always are in the sorrows. یعنی غموں میں وہ رہتا ہے وہ شخص جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، برے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. آج کل تو اکثر یہی معاملات ہو رہے ہیں کہ برے اخلاق میں غم نہیں ختم ہوتے. The worrying doesn't go anywhere just because our characters are not good enough. We're not kind to people. We're horrible to people. We don't think about the people. We're being selfish. ہم اپنے آپ کی بات زیادہ سوچتے ہیں، اپنے بارے میں زیادہ خیال کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں کرتا. پھر وہ بندہ غموں میں رہتا ہے. The person stays in sorrows most of the time. اور پھر کہا کہ چٹانوں کو اپنی جگہوں سے منتقل کرنا زیادہ آسان ہے. Moving the mountains from one place to another place, it is easy than saying something, ایسی بات سمجھائی جائے جو سمجھتا نہ ہو. Then making someone understand something who is unable to understand that. یعنی ایسی بات کسی ایسے شخص کو بتائی جائے، سمجھداری والی بات جو اس کی سمجھ میں آ ہی نہ سکتی ہو.
یعنی کہ عقل مندی اور دانائی کی بات آپ کسی بے وقوف انسان کو سمجھانے کی کوشش کرو، کہا کہ وہ ناممکن ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن پہاڑ کو اگر تم ہلانا چاہو تو پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، اور نادان انسان کو کوئی دانائی کی بات سمجھائی جائے یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. یعنی کیسی بات کہی حضرت لقمان علیہ السلام نے. پھر حضرت حسن بصری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہر چیز، ہر وزنی سے وزنی چیز اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن برے شخص سے قرضہ لینے، برے اخلاق والے سے یا بیڈ پرسن سے، کوئی بھی ایسا بندہ اسے قرضہ لیا جائے تو اس کا وہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور یہ بات انہوں نے کہا. پھر کہا کہ جو کڑوی چیز ہے، یعنی غربت سے کڑوی چیز کوئی نہیں تو غربت سے بچنا. پھر آگے کہا کہ اگر کسی کو انسان، اگر اے بیٹے اگر کسی جاہل آدمی کو تم نے اپنا قاصد بنا کے بھیجنا ہے، if you have to send an ignorant person as a messenger to somebody، یعنی قاصد بنا کے بھیجنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ حکیم کے پاس چلے جاؤ، حکمت والے کو بھیجو، جاہل کو مت بھیجنا. Don't give a message to somebody who is ignorant, who have no knowledge, who does not have the hikmat and wisdom. Always send somebody who has the wisdom. Otherwise you go yourself. یعنی کہ اپنی بات کسی تک پہنچانی ہے، کوئی پیغام کسی کو دینا ہے تو ایسے شخص کو بھیجو جو واقعی عقل مند ہو. بے وقوف کے ہاتھ اگر تم کو پیغام بھیجو گے تو وہ ایسی کوئی بات کہے گا، تمہاری صحیح بات کو بھی الٹ کر کے آگے پہنچا دے گا وہ، تو اس کے بعد تمہارے لیے خرابی پیدا ہوگی. جاہل کو کبھی قاصد نہ بناؤ. پھر کہا کہ اے بیٹے جھوٹ سے بچنا. Keep away from the lying. یہ ایسی ہے جیسے چڑیا کا گوشت لذیذ ہو. It is as delicious as a sparrow meat. یعنی کہ گوشت جو ہے اس طرح سے یہ اچھا ہوتا ہے، لیکن اس سے اور ہر اس تھوڑی چیز سے جیسے آدمی پکاتے ہیں، یعنی کہ اس سے if you have a little amount of thing to eat، یعنی کو تھوڑا بہت کچھ کھانا ہے تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو لذیذ گوشت کھائے اور جھوٹ بولے. So lying is so bad that on one side you have the delicious meat and on the other side you only have a small amount of meal. سادہ سا کھانا ہے تو سادہ کھانا بہتر ہے اس گوشت سے کہ سچ بول لو وہ بہتر ہے بجائے جھوٹ کے. جھوٹ لذیذ لگتا ہے. It is when you lie about something وہ اچھا لگتا ہے وقتی طور پر، لیکن وہ ٹھیک نہیں. پھر کہا کہ جنازوں میں حاضر ہوا کرو. Go to the funerals. Always participate in the funeral, because when you go to and try to stay away from the marriages. شادیوں میں جانے سے دور رہو. زیادہ شادیوں میں نہ جایا کرو، جنازوں میں زیادہ جایا کرو. بیکاز کیونکہ جنازہ جو ہے when you go to a funeral you remember day of judgment, and when you go to the wedding you remember the dunya. The hope of dunya comes in your heart. یعنی جب شادی میں جاتا ہے تو بندے کو دنیا کی خوشی کا خیال ہوتا ہے، کہ دنیا میں اس کو اسے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ ایسا ہو، دنیاوی محبت پیدا ہوتی ہے. کہا اگر جنازے میں جاتا ہے تو انسان کو آخرت کی محبت پیدا ہوتی ہے، آخرت اسے یاد رہتی ہے. پھر فرمایا کہ اے بیٹے کھانا جب پیٹ بھر چکا ہو پھر اس کے اوپر مزید کھانا نہ کھاؤ. ڈونٹ ایٹ when you're already eaten. یعنی کھانے کے اوپر کھانا مت کھاؤ، وہ اس کھانے سے اس سے بہتر ہے. It is better that you throw that extra food to a dog. یعنی کسی جانور کو کھلا دو لیکن خود اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یہ تمہارے لیے ایک تو ناشکری پیدا کرے گی، دوسرا تمہیں جو ہے لیزی کر دے گی، تمہیں یہ سست کر دے گی، اور تیسرا تمہارے اندر بیماری پیدا کرے گی. بیٹا ایسا کھانا نہ کھاؤ. اس سے بہتر ہے کہ وہ کتے کو کھلا دے، کسی دوسرے کو کھلا دے جسے اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ کو تجھے نگل جائے. And don't be too soft. اتنا بھی soft نہ ہو کہ people just think we can do whatever we want with him. He's too soft. کہا کہ اتنا میٹھا بھی مت بنو، اتنا نرم بھی مت بنو کہ تمہیں نکل جائے، اور اتنا کڑوا بھی مت بنو کہ تجھے کوئی پھینک دے. Don't be too harsh that people get fed up with you. Nobody wants to come close to you. یعنی اتنا بھی مت ہو کہ ہر کوئی تمہیں آئے اور جو مرضی کہتا چلا جائے، اور اتنا بھی مت سخت ہو کہ ہر کوئی تم سے دور بھاگنے لگ جائے. یعنی اعتدال کا آپ نے کہا. پھر ایک اور روایت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے مرغے سے بھی عاجزی نہ ہو، یعنی اتنے سے بھی مرغے سے بھی عاجز نہ ہو جو سحری کے وقت آواز دیتا ہو جبکہ تو بستر پر سو رہا ہو. یعنی اتنا بھی مت کمزور ہو جائے، اتنا don't be weak than a cock or than a rooster
یعنی جو مرغا جو ہے اس سے بھی تم جو ہوگے کمزور ہوگے کہ وہ سحری کے ٹائم پہ اٹھ کے اذان دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت سو رہا ہوتا ہے. So wake up for the sahri time, wake up before the fajr time, and اس کے پھر اشارہ کہ اپنی تہجد کی نماز پڑھ اور فجر کی نماز ادا کر. حضرت پھر ایک اور روایت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا توبہ کو مؤخر نہ کر کیونکہ موت اچانک آ سکتی ہے. Don't wait, don't delay in repenting on your sin. Repent straight away because death can come at any time. موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا کہ جو ہے موت آئے گی پھر دیکھا جائے گا تو میں بعد میں کر لوں گا. پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے جاہل کی محبت کی خواہش نہ کر. یعنی ایسے شخص کی محبت کا مت کر کہ جو جاہل ہے جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. جب تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ ورنہ تیرے بارے میں لوگ خیال کیا جائے گا کہ تو اس کام پر خوش ہے کہ تو بھی ایسا ہی ہوگا, تو بھی اسی کے جیسا ہے, جاہل ہی ہے. Don't be happy or don't wish for the person's muhabbat, that person who's ignorant, that kind of person, and the person who has no knowledge of anything, that kind of person, you do not want the muhabbat of that kind of person. Otherwise you will become like him and people will think that you're exactly like this. اور کسی اور حکیم کی ناراضگی پر کمزوری نہ دکھا اور وہ تیرے اندر زہد پیدا کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر تم حکیم کے پاس جاؤ, کسی حکمت والے کے پاس جاؤ تو ڈونٹ بی ویک, اس کے سامنے جاؤ تو اس انداز میں جاؤ کہ وہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی اور زہد پیدا کر تمہیں ایسی باتیں بتائے اس کو تم بہادری کے ساتھ لو. When you listen to Hakim, somebody who's wise, who's telling you a good advice, take the advice bravely. یعنی اس کو کمزوری کے لیے کو کہے تو یہ نہیں کہ یار یہ تو اس نے ایسی بات کیوں کہی مجھے, میں تو دل پہ لے لی, ایسی بات نہیں. سمجھداروں کی باتیں جو ہے وہ ان کو سمجھا کرو. پھر ایک روایت کہا کہ حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی نہ کرنا. کہا کہ do not marry another person's wife, یعنی کسی کی چھوڑی ہوئی عورت ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمیشہ وہ تمہارے لیے پھر عذاب بن گئی. تمہارا جو بعد میں اولاد پیدا ہوگی اس کو شاید اس طرح سے نہیں دیکھ بھال کر پائے گی. اگر اس کے پہلے سے بھی اولاد ہے دوسرے میں سے بھی اولاد ہے تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. اس لیے کہا کہ اس کے طرف یہ عقل اور دانائی کی بات ہے. ایک اور ان کے بارے میں مشہور ہے حضرت لقمان کے بارے میں کہ یہ ان سے ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا, one of the time the king said to حضرت لقمان علیہ السلام, O Luqman, go and sacrifice this goat and bring me something which you think is the best meat in the goat. یعنی جو سب سے اچھا جو ہے گوشت ہے, گوشت کا حصہ ہے وہ اس بکری میں سے لے آؤ. He went, he brought the king, he brought the tongue and the heart, یعنی زبان اور دل نکال کے لے آئے. پھر بادشاہ نے کہا کہ گو ایک اور بکری لے کے جاؤ اور اس میں سے جو سب سے برا حصہ ہے وہ لے کر آؤ. One of the worst part of this goat, just bring that. آپ گئے, ذبح کیا اور اس کو ذبح کرنے کے بعد he brought the tongue and heart again. بادشاہ the king became angry. He said, Oh Luqman, what is this? کہ میں نے کہا کہ سب سے پاک اور سب سے اچھی چیز لے کر آؤ, تم زبان اور دل لے کر آئے. You brought these two things. And when I said bring something which is most najas, سب سے بری اور سب سے گندی اور گھٹیا ہے, one of the bad thing in the goat, bring them to me and you brought the same tongue and the heart. What is the reason behind? کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر زبان اور دل صاف ہو اور پاک ہو, if the tongue and heart is clean and pure, then there is nothing purer than these. یعنی ان سے اچھی پھر کوئی چیز نہیں اگر یہ دو چیزیں اچھی ہو جائیں. And if your heart and the tongue is not pure and not پاک, پھر ان سے بری کوئی چیز نہیں ہے. پھر ان دونوں چیزوں سے بری کوئی چیز نہیں ہے. پھر انسان کی برائی پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, اور بھی کافی ایسی چیزیں تھی جو آپ نے ان کو اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو کہا بہت سی باتیں آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھائیں اور کہا کہ بیٹا یہ نصیحتیں ہیں اور ان پر تم نے عمل کرنا ہے. لیکن یہ تمام نصیحتیں سننے کے بعد حضرت لقمان کے جو بیٹے تھے ان کا دل پھٹ گیا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور میں کیسے ان کو سنبھال پاؤں گا. تو وہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں چل سکے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نے کہا کہ نبی ہے حضرت لقمان, اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کے صالح بندے تھے, نیک بندے تھے. تو خیر اسی طرح ایک اور بات آپ نے کہی کہ بیٹا اگر بولنا چاندی ہے,
if you speaking and the speaking is equal to a silver, then staying quiet is equal to gold. یعنی کہ چپ رہنا بولنے سے بھی، اگر بولو تو پھر ایسی بات بولو کہ لوگ اسے سونے کے پانی سے لکھنے کی چاہیں، ورنہ چپ رہو، چپ رہنا زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقل مند کی نشانی ہے کہ وہ کم بولتا ہے اور چپ رہتا ہے. وہ جو چپ نہیں رہتا، جو بندہ بولتا ہے تو پھر زیادہ بولتا ہے، تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا سنا کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں دین کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ حضور کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. افطاری کے لیے اوپر تشریف لے جائیں.